نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے سورہ الدہر، اور اس سورہ کا نام کس جگہ آپ کو سورہ انسان بھی ملے گا، دو نام ہیں اس سورہ کے، تو شروع کی تھی، جو کہ ہم نے آیا نمبر 19 تک اس کو کور کیا تھا انشاءاللہ۔ تو یہیں سے ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ بہت ہی پیارا نقشہ تھا، تھوڑا سا اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا نقشہ جو تھا ہمارے سامنے یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے اپنے آپ کو روک کے آزمائشوں سے گزر کے وہاں پہنچیں گے تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا جائے گا، کیسے کیسی سکون کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں گی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم دیکھو وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں، وسیع مملکت نظر آئے گی، یعنی کہ بہت کھلی فضا، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، تو وہاں پر ان کے لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب۔ تو جیسے کہ شروع ہی جب ہم نے آیا کی تو وہاں پر جب انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو آزمانے کے لیے انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو اب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے کہ مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا گیا اس دنیا میں، اور ریشمی لباس پہننے کو منع کیا گیا، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں جتنی بھی پابندیاں یہاں پر ہیں مصلحت کے تحت، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو وہاں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے آگے کر دی جائیں گی کہ ٹھیک ہے، آج تم ساری آزمائشوں سے گزر کر اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار کے آئے ہو، تو اب یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ پھر فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا صلہ ہے، مبارک ہو تمہیں، تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام جو تھا وہ نازل کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو قرآن ہے نا، ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ جو تھا وہ اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور کہنا مانیے ان میں سے، نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی گناہ گار کا اور احسان فراموش کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم جانتے کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ ایز نیڈڈ، جیسے جیسے باقی چیزیں تھیں جیسے کہ پیغمبروں کی تو ان کو صحیح مل گئے، ایک ہی دفعہ مل گیا جو بھی ان کے احکام تھے زندگی گزارنے کے ان کی قوموں کے لیے، لیکن جو قرآن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو اس کو 23 برس لگے، 23 ایئرز۔ وہ اس لیے کہ جیسے جیسے حالات ہوتے گئے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو تھا بہت زیادہ بہت بڑا احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسی ویسی آیتیں نازل ہوتی گئیں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی اور آخر تک جب تک یہ دنیا ہے، تو اس میں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیج دی کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں،
ہر معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہماری جو ہے وہ بہترین رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مرحلہ ہو، حقوق العباد کا ہو، انسان کے اپنے معاملات ہوں، انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یعنی کہ ہر چیز، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کھولیں اپنے مسئلے کے لیے اور آپ کو اس میں سے آپ کا جواب نہ ملے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بس صبر کریں، کیونکہ بہت سارے جو گناہ گار ہیں آپ کے اراؤنڈ، ان کو آپ بالکل بھی جو ہے ان کی بات نہ مانیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بس اپنے پروردگار کو یاد کریں صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں بھی سجدہ کریں اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب تنہائی ہو، سارے اپنے اپنے علیحدہ ہو جائیں، سکون مل جائے، تو چند گھڑیاں اپنے پروردگار کی یاد میں، اس کی حمد و ثنا میں بھی انسان کو گزارنی چاہیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے ہی سخت دن کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ بڑی جلدی مچاتے ہیں، انہوں نے جو اصل چیز ہے، جو بڑا سخت دن ہے، اس کو تو پیچھے ہی ڈال دیا ہے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے کہ اللہ خود چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کہنا ہے، علیمًا حکیمہ، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورہ جو تھی انسان کو کمپلیٹ ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیز کو اس سورہ میں کھول کر بیان فرمایا، اور انسان کو اس چیز کا احساس دلایا کہ تم کیا کرو گے تو کیا ملے گا، شکر گزار بنو گے تو کیا ملے گا، ناشکری کرو گے، اپنی منمانی کرو گے تو پھر کیسی سزا آگے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کون سا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ پھر عبادت کی، حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کا ذکر آیا آیا نمبر 26 میں۔ تو یقین جانیں کہ یہ رات کا جو وقت ہے، دن میں تو جیسے کیسے انسان جو ہے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، فرضی عبادت، نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، لیکن اگر رات کی چند گھڑیاں بھی انسان اپنے لیے منتخب کر لے، جو بھی جس کے لیے بہتر ہو، جس ٹائم جس میں تنہائی ہو، جس میں انسان کو احساس ہو، انسان اپنا محاسبہ کر سکے، انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے۔ انسانوں سے تو انسان اکثر جو ہے وہ بس چھپاتا رہتا ہے اور
تعویلیں گھڑتا رہتا ہے، ہر ایک کوئی سیٹسفائی کر لیتا ہے، لیکن وہ پروردگار جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہماری ہر مشکل کو سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا، کس دل سے کیا، اس کے آگے ہمارے پاس کچھ چند لمحے روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن یا تیسرے دن اس سے باتیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو جو ہے وہ ماننا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔